تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو لفظ الرسول کے ساتھ اس لیے مخاطب کیا ہے کہ انہیں اس بات کی یاد دہانی کروائی جائے کہ رسالت کا جو عہدہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے پیغام کو سب تک پہنچایا جائے، اور اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے، اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اس اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور لوگ جب نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بچاتا ہے اور بچائے گا۔ بلغ ما انزل الیک، اس کی عموم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے واجب تھا کہ ان پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے اور کچھ بھی نہ چھپایا جائے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا کوئی حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کو نہیں بتایا جو کسی اور کو نہ بتایا ہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو چھپانا ہی ہوتا تو وہ اس آیت کو ضرور چھپا لیتے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تو اللہ سے ڈرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ ایک چمڑے کے خیمے سے پیٹھ لگائے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے مسلمان شخص کے۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اپنے گھر کا پردہ ہٹایا
آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ ہدایات دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، مسلم کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور نہایت خوش اسلوبی سے ادا فرما دیا، اور یہ کہ امت کی ہمدردی اور خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور پھر صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اور 3 مرتبہ یہ دہرایا، مسلم کی روایت ہے۔ ان روایات میں سے کوئی ایک حدیث بھی آپ لکھ لیں یا یاد کر لیں تو کافی ہو جائے گی۔ تو اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام میں سے اگر کچھ بھی چھپا لیا یا سستی کی پہنچانے میں تو ایسے ہی سمجھے جیسے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائی، نعوذ باللہ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف حضرت علی اور اہل بیت کو بتائی ہیں۔ خود حضرت علی نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا، کیا آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، مگر اللہ کی کتاب، یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے یا جو اس صحیفے میں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، دیت، قیدیوں کو چھڑانا، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی تھی تو یقیناً اس شخص نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیجئے اور آپ کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ آپ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حفاظت میں لے لیا، فرمایا کہ آپ میرا پیغام پہنچائیں، میں خود آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا۔ اللہ کے دین کی دعوت دینا اس قدر برکت والا عمل ہے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی آواز سنی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا سعد بن ابی وقاص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا لوگو تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے گا۔ اور اس کی مثال پھر وہ اعرابی بھی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے آپ کی تلوار کو پکڑ کر کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت خود کی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، لہذا بے فکر ہو جاؤ۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو فکر نہ کرو، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، سو تو کافر لوگوں پر غم نہ کر۔ یعنی تم کچھ بھی دین پر نہیں ہو سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء کرام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کے ساتھ ایمان نہ لاؤ اور ان کے مطابق عمل نہ کرو، اور انہی کتابوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، آپ کی شریعت کی اقتداء کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پورے طور پر ان کتابوں پر عمل نہ کرو گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے نہ تمہاری کوئی دینداری۔ یہی بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو ان کی نہ کچھ حیثیت ہوگی نہ ان کی کوئی دینداری ہوگی۔ تو تورات اور انجیل قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ جو وعدے اس میں لیے گئے ہیں ان کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالم ہیں وہ مزید نقصان میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ جو مشرک ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، بجائے کہ وہ ہدایت حاصل کریں وہ اپنی گمراہی میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
فلا تأس علی القوم الکافرین، لہذا حکم کیا ہے، آپ غم نہ کیجیے ان کافروں پر، اس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے، ان کا اپنا ہی خسارہ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی بنے، جو صابی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو بھی ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے، نہ تو اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اہل کتاب جب تک ایمان لا کر عمل صالح نہ کریں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا صرف اہل کتاب نہیں، سب مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے یہی حکم ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابی ہیں یعنی بے دین ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ ان کے لیے اب لازم کیا ہے، آمن باللہ سے مراد ہے مسلمان ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص کتنا بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتا، تو وہ جہنمی ہے۔ لہذا اب شرط کیا ہے، اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے ایمان لائے، دل سے نہیں، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ پھر سے، یعنی منافق۔ ان میں سے جو دل سے ایمان لا کر عمل صالح کرے گا وہی فلاح پائے گا، یا پھر اس سے مراد سارے مسلمان ہیں کہ اگر وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے تو غم سے بھی محفوظ رہیں گے اور خوف سے بھی۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، نیک اعمال کا کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہے۔ یہی بات ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں پڑھی تھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی بنے، جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دے گا، اور غم سے اور خوف سے وہ محفوظ رہیں گے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، بے شک یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے، انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک کو وہ قتل کرتے رہے۔ اب اس آیت کریمہ سے مقصود یہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر سرکش تھے اور وعدہ پورا نہیں کرتے تھے۔ اس صورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا توحید پر قائم رہیں، جو رسول ان کی طرف بھیجے جائیں گے ان کی اطاعت کریں، لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ میثاق کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 12 میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے 85 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اور بھی کئی طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیے تھے، حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کسی بھی وعدے کی پاسداری نہیں کی، بلکہ جب کبھی بھی ان کے پاس رسول آتے تو یا تو وہ جھٹلاتے یا پھر وہ قتل کر دیتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک کو قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فتنتن کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو قتل کر دیں، چونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی اور نحوست ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، مگر حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا، ان کے مال بھی برباد ہوئے، ان کی اکثریت غلامی میں چلی گئی۔ یہاں پر آپ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 8 تک یہ 4 آیات لکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے زوال کا ذکر کیا ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے نجات دی، انہوں نے اپنی حالت بہتر کی اور کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہو گئے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، لیکن دوبارہ پھر سرکش ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جیسے جلیل القدر انبیاء کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، بلکہ انہیں بھی قتل کرنے کے در پہ ہوئے، یعنی پھر بھی وہ باز نہیں آئے، دوبارہ سے انہوں نے پھر سے وہی کوشش کی جو ان کی عادات تھی، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، دوبارہ سے وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت کا یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انہیں اللہ اور اس کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے غلطی کی، اللہ نے نجات دی، حالات ذرا سے صحیح ہوئے، دوبارہ سے پھر غلطی کی، باز نہیں آئے۔ یہ ان کی عادات تھی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ مسلمان
ایسی عادتوں سے پرہیز کرے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بے شک یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جو بھی شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ جب پیدا ہوئے دنیا میں آنے کے بعد بچپن ہی میں ان کی زبان سے یہی نکلا انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، سورہ مریم آیت نمبر 30۔ اور لوگوں کو بھی اسی وقت یہی بات فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، سورہ مریم آیت نمبر 36۔ جوانی میں بھی یہی فرمایا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، سورہ زخرف آیت نمبر 64، کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ یہاں بھی یہی بات ہے اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی تھی، اور جو بھی شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نصارہ میں کئی طرح کی جماعتیں بن گئی، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں داخل ہو گیا ہے، دونوں ایک ہو گئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد حضرت عیسیٰ کی زبان سے کروایا کہ یاد رکھو یہ شرک ہے۔ اور یہاں عیسائیوں کا وہ فرقہ مراد ہے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ اللہ اور مسیح کو ایک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکیدی الفاظ کے ساتھ کافر قرار دیا ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں دونوں ایک ہیں، یا پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بشر کی صورت میں بشری جامہ پہن کر آیا ہے دنیا میں۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے وہ اللہ میں فنا ہو گئے اور وہ اور اللہ ایک ہو گئے۔ یہ اتحاد کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، یہ شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں، ایسا عقیدہ اور عمل رکھنے والے لوگ جان لیں کہ جنت ایسے لوگوں پر حرام کی گئی ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اور جہنم ان کے لیے واجب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو میرا رب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔
اور جو شرک کرتا ہے اس پر جنت کو حرام کیا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، لہٰذا شرک معاف نہیں ہوتا تو پھر جنت کیسے مل سکتی ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 48 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ گناہ ہو جائے اللہ چاہے تو بخش دے۔ اور یاد رکھو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کا شریک بنائے اس نے بہت بڑا گناہ گڑا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ پہلے تو وہ آگے نا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اب وہ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود کے علاوہ جو کہ اللہ ہے۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا قرار دینے والے بھی کافر ہو گئے، کیونکہ معبود تو ایک ہی ہے۔ وہ تین سے مراد کبھی وہ کہتے کہ اللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، کبھی کہتے حضرت مریم، حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ۔ بہرحال یہ عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا۔ معلوم ہوا کسی اور کو معبود بنا لینا یا کسی اور کو اللہ کا جز بنا لینا دونوں ہی شرکیہ عقائد ہے۔ یہ دونوں ہی درست نہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا قرار دینے سے باز نہ آئیں اور خالص توحید اختیار نہ کریں تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے جبکہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، فضل و رحمت کا معاملہ کرتا ہے رب العالمین کہ گناہ کرنے کے باوجود اگر کوئی سچی توبہ کرے، گناہ سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ بظاہر یہ سوال ہے لیکن اصل میں حکم دیا جا رہا ہے کہ توبہ کرو تاکہ معافی مل جائے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دیکھ لیجئے ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی دیکھ لو یہ کیسے پھیرے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول کے سوا کچھ نہیں، یعنی تم جو کہتے ہو کہ وہ رب ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، ہرگز ایسی بات درست نہیں، وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، یعنی بندگی کے اعلیٰ مقام پر
وہ خاتون فائز تھیں جو نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے، نہایت سچی، اللہ اور اس کے رسولوں کی بہت تصدیق کرنے والی تھی۔ خواتین جو ہوتی ہیں ان میں نبوت نہیں ہوتی، لیکن حضرت مریم صدیقہ تھیں، بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھیں۔ سورہ التحریم آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ ان کی خاصیت تھی، وہ ایک عورت تھی، بہت شان والی تھی، لیکن 3 خداؤں میں سے ایک خدا نہیں بن سکتی وہ، یہ بتانا مقصود ہے۔ وہ دونوں عام انسانوں جیسے انسان تھے، ان میں تمام بشری خصوصیات تھیں اور ضروریات پائی جاتی تھی، بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نہایت ہی نفیس اور بلیغ ہے، جسے یہ سمجھ آتی ہے کہ کھانا کھانے کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے قضائے حاجت سے فارغ ہونا بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب کھانا کھانے سے جتنی چیزوں کا انسان محتاج ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اسے خدا یا خدا کی بیوی یا خدا کا بیٹا قرار دینا ایک ظلم ہے، جہالت ہے۔ جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ اور کہا توحید اتنی صاف بیان ہونے کے باوجود یہ دیکھو یہ پھر بھی باز نہیں آتے اور کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ مردوں میں سے ہوتے ہیں، جیسے سورہ نحل آیت نمبر 43 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، یعنی انبیاء جب بھی آئے وہ مردوں میں سے ہی آئے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوبارہ سے یہی مضمون ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اور یہ جو خاتون تھی یہ بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی، جو نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ نصارہ کے عقیدے کی تردید پر دوسری دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں معبود ہونے کا کوئی بھی وصف موجود نہیں، دوسروں کو نفع پہنچانا یا نقصان سے بچانا تو دور کی بات ہے، یہ تو خود اللہ سے مصیبت میں مدد مانگتے ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ تمہاری تکلیف کو بدلنے کے مالک ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو، نہ تمہیں نفع دے گی اور نہ نقصان پہنچائے گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت تم ظالموں میں سے ہی ہوگے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے اگر تم سچے ہو۔ پکارنا ہے تو خالق کائنات کو پکارو۔ عقیدہ کیا سمجھ میں آیا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہذا مانگنا بھی اسی سے ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ پیچھے یہود و نصارہ کی الگ الگ تردید کرنے کے بعد اب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ غلو نہ کیا کرو، اپنے دین کے بارے میں بہت آگے مت بڑھو، نہ حق حد سے نہ بڑھو۔ عقائد کے معاملے میں کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور کسی نے حضرت عیسیٰ کو، جیسے سورہ التوبہ آیت نمبر 30 میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کیا کہا انہوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ ہے غلو۔ غلو کیا ہے؟ کسی کو کسی کے مقام سے بڑھا دینا۔ نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا۔ ایک بشر جسے اللہ نے نبوت عطا کی تھی، انہوں نے اس کو معبود کے مقام پر کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف یہودیوں نے انہیں جھوٹا قرار دے دیا، انتہائی برا سلوک کیا، ان کی والدہ پر تہمت لگائی، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، بلکہ بقول یہود و نصارہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو سولی بھی دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آتی ہے وہ غلو کی وجہ سے آتی ہے، اعتدال کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی۔ بخاری کی روایت ہے کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ لیکن مسلمانوں نے بھی غلو کیا، اپنے ائمہ کو نبی کا درجہ دے دیا، اور بعض ایسی جگہ ہیں نبی کو خدا کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی ہے غلو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، لا تغلو فی دینکم، دین میں نہ حق حد سے نہ بڑھو، مبالغہ اختیار نہ کرو۔ مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے، اور کہا ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلو
جو خود بھی گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ پہلی گمراہی سے مراد عقیدے کی گمراہی اور دوسری سے مراد عمل کی گمراہی ہے، یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے پیچھے مت چلو، جن میں سے کسی نے نبی کو الہ بنایا اور کسی نے نبی پر تہمتیں لگائی۔ کوئی ایسے تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور آخر وقت تک سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ ان کے پیچھے مت چلو۔ یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ گمراہیاں پہلے لوگوں کی تقلید کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا یہ کام مت کرنا۔ جو خود بھی گمراہ تھے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ دلیل یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بڑے کرتے تھے، دلیل یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔